سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، سورہ فاطر کا دوسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 14واں رکوع۔ افمن زین لہ سوء عملہ، آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے تھوڑی سی بات ہم دوبارہ دہرا لیں کہ انسان چاہے کتنا ہی گناہ میں ملوث ہو، کتنا ہی گناہوں میں ملوث ہو، اسے کبھی بھی گناہ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ برملا کہنا چاہیے میں غلط ہوں، میری غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بھائی جو ہے وہ داڑھی شریف جو ہے نہیں رکھتے تھے، محفلوں میں آتے تھے، تو جب بھی کوئی داڑھی شریف پہ بات اگر نکالتا تو فوراً کہتے کہ دیکھو بھائی داڑھی شریف رکھنا ایک مٹھی تک یہ واجب اور ضروری ہے، اور یہ میں جو داڑھی نہیں رکھتا میں غلط کرتا ہوں، یہ حرام کام کرتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں اور میں غلط کرتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور میری اصلاح کرے۔ تو غلطی کو انسان کبھی بھی صحیح نہ قرار دے، اس لیے کہ میں کرتا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ چاہے بچہ ہم سے کہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، تو بچے کو بھی کہیں کہ تم یہ مت سمجھنا جو میں کر رہا ہوں غلط، یہ میں صحیح کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس سے بچو۔ تو جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص دنیاوی اعتبار سے سمجھتا ہے کہ بعض چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ، لیکن وہ اس میں مبتلا ہے۔ مثلا بعض والد ایسے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں۔ اب سگریٹ جو ہے وہ دنیاوی طور پر بہت نقصان کرتی ہے، صحت کو بہت نقصان دیتی ہے۔ تو اگر بچہ اپنے باپ کو سگریٹ پیتا وہ دیکھ جائے گا تو بتائیے کبھی باپ یہ کہے گا کہ ہاں سگریٹ کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑا فائدہ دیتی ہے؟ کس نے بولا سگریٹ پینے نقصان ہوتا؟ نہیں، وہ چونکہ باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ اگر اول تو چھپا کے پیے گا، اور اگر بچہ دیکھ جائے تو وہ کہے گا جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میں خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، اس سے دل کے امراض بھی ہوتے ہیں، اس سے کینسر بھی ہوتا ہے، سارے نقصانات ہیں، میں سب غلط کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، تم مت کرنا ایسا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ گناہ میں وہ چلیں سگریٹ کے بارے میں تو دو اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے اور بعض کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، لیکن مکروہ سب مانتے ہیں۔ مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے مکروہ تنزیہی اور دوسرا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ تو اکثر علماء اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں اور بعض علماء اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی باپ جو ہے وہ بیٹے سے یہ نہیں کہے گا ارے کون کہتا ہے کہ سگریٹ کا نقصان ہے، تم بھی پیو، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ تو سگریٹ صرف صحت کو نقصان کرتی ہے اور گناہ جو ہیں وہ آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ تو جو غلط ہے کم از کم ہم دوسروں کو تو بچانے کی کوشش کریں اور خود کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہوں میں۔ وہ بڑا بدنصیب ہوتا ہے کہ جو گناہ کو اچھا سمجھے اور اس میں تعویلیں پیش کرے۔ بے پردگی ہے، ننگے سر عورت کا نکلنا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں یا چہرہ کھلا ہوا ہے، یا باریک لباس پہنا ہے، چست لباس پہنا ہے، نامحرم مردوں سے ہنس ہنس کے گفتگو کرنی ہے، چاہے وہ کزن ہو، چاہے وہ دیور ہو، چاہے جیٹھ ہو، سب سے پردہ ضروری ہے۔ اب جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ کم از کم اس گناہ کو گناہ سمجھے اور کہے کہ ہاں یہ میری حرکتیں غلط ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں۔ کوئی شخص فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو وہ یہ نہ کہے میرا کوئی قصور نہیں ہے، رات کو دیر ہو جاتی ہے، 3 بجے سوتے ہیں، آفس سے دکان سے لیٹ آتے ہیں، پھر دوستوں میں بیٹھتے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ یہ کہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ جانوروں جیسی میں زندگی گزار رہا ہوں، اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان رب کے حضور سجدہ نہ کر سکے؟ اس کاروبار کا اور اس دولت کمانے کا کیا فائدہ
کہ جس کے اندر انسان حرام کے ذرائع اختیار کرے یا جھوٹ بولے تو کم از کم گناہ کو گناہ سمجھے. اگر سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی اس کے دل پر چوٹ ضرور لگے گی اور ہدایت ضرور ملے گی. افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ شخص کہ جس کے لیے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، فرآہ حسنا، اور ایسا گناہوں کا مریض ہے کہ گناہ کو اچھا سمجھتا ہے، گناہ کو اچھا سمجھتا ہے. تو جو برائی کو اچھا سمجھے وہ تو ذہنی مریض ہے، تو یہ گناہوں کا مریض ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے، یعنی اے محبوب آپ رنج نہ کریں ان پر. یہ تو ان کے بد نصیبی ہے، یہ ان کے کفر کی کالک ہے کہ آپ کی نصیحتوں کو سمجھتے نہیں. تو ہر شخص کو جو دین کا کام کرتا ہے اسے یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ جب رسول اللہ سے فرما دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ حسرت ان پر نہ کریں، افسوس نہ کریں، آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں اور ہم صرف پیغام دے دیں، کوشش پوری کریں. اگر وہ ایمان نہیں لاتا یا وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی نے ہواؤں کو بھیجا، اللہ تعالی ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتصیر سحابا، تو وہ ہوائیں بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو مردہ زمین، بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں. فأحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. کذالک النشور، اسی طرح لوگوں کا اٹھنا ہے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. یہاں پر لوگ دنیا کے اندر مال کو جو چاہتے ہیں یا دنیا کے لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں صرف اور صرف دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا میں عزت وقار کے لیے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اگلی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ درس دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم دنیا داروں کے پیچھے بھاگو گے عزت کے لیے تو یہ دنیا تمہیں ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور کرے گی. تیونس کے صدر ہوں یا مصر کے صدر ہوں، انہوں نے یہودیوں سے معاہدے کیے اور کافروں یہودیوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے ممالک میں اسلامی شعار پر پابندیاں لگائیں، اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. 30 سال تک حکومت کرتے رہے اور بہت مال جمع کیا. وہ سمجھے جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی عزت زیادہ ہوگی. تیونس کے صدر جو ملک سے فرار ہوئے ہیں 1.5 ٹن سونا لے کر فرار ہوئے ہیں. 1.5 من نہیں، 1.5 ٹن سونا لے کر فرار ہوئے ہیں. اتنا سونا سب کچھ. لیکن اب سنا ہے کہ اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ کومے میں چلے گئے. مصر کے صدر کے متعلق بھی اسی طرح میڈیا پر آ رہا ہے کہ وہ بھی کومے میں چلے گئے، کیونکہ اتنی راحتوں کے بعد یہ دکھ ان سے برداشت نہ ہو سکا. یہ دنیا کے لوگ کبھی بھی عزت نہیں دے سکتے. اللہ کا غضب آیا تو دنیا ذلیل و رسوا کر دے گی.
ہمارے صدر جو سابقہ صدر تھے مشرف صاحب، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. یعنی انہوں نے 10 سال میں پاکستان کو ایسا بنا دیا کہ لگتا تھا کہ یہ امریکہ کا کوئی صوبہ ہے. حکومت گویا کہ امریکہ کی چل لگی ہے. امریکی دہشت گرد CIA کے ایجنٹ گھومتے پھرتے رہتے، جس کو چاہتے وہ جو ٹارگٹ بنا کر گولی سے اڑا دیتے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. انہوں نے جس کو امریکہ نے کہا اسے ڈالروں کے بس بیچ دیا. بے گناہوں کو کتنے بے گناہ ایسے ہیں جن کو دہشت گرد قرار دے کر بیچ دیا. کس کے لیے؟ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے. تو کیا ہوا؟ آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلیل رسوا ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی قدر نہیں. پھر یہ امریکی اہلکار کا مسئلہ ہوا. پاکستانی گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ اٹھا کر اسے دے دے. بس ہوا یہ کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ قتل کر کے بھاگ رہا ہے، اور قتل بھی کس طرح کیا، 9 گولیاں ماری، نیچے اترا، پھر مووی اتاری ان کی، وہ تڑپ رہے تھے، ان کی مووی اتاری، اور پھر اس کی نفس دیکھی. جب اطمینان ہو گیا کہ آپ بچیں گے نہیں، مر جائیں گے، تو پھر گاڑی میں بیٹھ کر گیا. کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں امریکی ہوں اور پاکستان یہ امریکہ کا غلام ہے، حکومت ہمارے کنٹرول میں ہے، اور یہ امریکی جاسوس اور دہشت گرد تھا. اس کا کام ہی یہ تھا کہ خودکش حملے کروانا اور دہشت گرد تیار کرنا، یہ اسی ڈیوٹی پہ لگا ہوا تھا. وہ آگے جاتا ہے تو لوگوں نے پتھراؤ کر کے اس کی گاڑی کا ستیہ ناش کیا، اور میڈیا کے اندر یہ بات آ گئی اور یہ گرفتار ہو گئے. اب حکومت بڑے عجیب و غریب مصیبت میں پھنس گئی. اب اگر یہ اس کو چھوڑ دیتی ہے تو امریکہ کو راضی کرتی ہے تو پوری قوم مصر کی طرح نکل آئے گی اور اٹھا کر پھینک دے گی، اور اگر نہیں چھوڑتے تو امریکہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، شریعت کے مسائل کی وجہ سے نہیں، صرف دونوں طرف سے پھنسنے کی وجہ سے وہ امریکہ سے یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ کیس کورٹ میں چلا گیا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں اٹھا کر پھینک دیں گے. تو آپ دیکھیں وہ امریکہ جو غرور اور تکبر کا پتلا بنا ہوا ہے وہ مجبور ہو گیا، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں کر رہا ہے کہ آپ خدا را چھوڑ دیں، آپ ہم سے جتنا چاہیں اتنی امداد لے لیں. ڈرون حملے بند کر دیے اور بہت سارے معاملات درست ہو گئے. تو یہ جب تک ہم دبتے رہیں گے یہ قوم ہمیں دباتی رہے گی. کیونکہ امریکی جو ہے، امریکی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ امریکی فطرتاً یہ ان کا ملک نہیں ہے. یہاں پر کالے لوگ رہتے تھے، ریڈ انڈین. انہوں نے ان تمام کو غلام بنایا ہے اور ان گوروں نے قبضہ کیا ہے. تو یہ قبضہ گروپ ہے، یہ ڈاکو ہیں. تو ان کی فطرت میں ڈاکہ زنی اور ظلم و ستم رکھا ہوا ہے. تو یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کے سامنے جتنا آپ دبیں گے وہ آپ کو دباتے رہیں گے. تو الحمدللہ الحمدللہ یہ ذلیل ہوئے اس مسئلے میں. اور دوسری طرف وہ جو کالم نگار بھی ذلیل و رسوا ہوئے کہ جو کالم لکھتے تھے ممتاز حسین قادری کے خلاف، اور کہتے تھے جی قانون ہاتھ میں لے لیا، اس کو سزا ہونی چاہیے. اور آج وہی کالم لکھ رہے ہیں کہ جی جناب یہ امریکی اہلکار یہ تو سفارتکار ہے، اور سفیر کو تو استثناء حاصل ہے، اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ امریکہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. عالمی قانون ہے، تو تمہارے عالمی قانون کی وجہ سے ایک قاتل کو استثناء مل سکتا ہے. تو بتائیے اسلامی قانون ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. تو ممتاز حسین قادری نے سلمان تاثیر کو جو قتل کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا، اور یہ بالکل جائز تھا. تو بتائیے پھر ممتاز حسین قادری کو سزا کیوں؟ تو کہتے ہیں جی قانون ہاتھ میں لیا. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا یہ قانون ہے کہ گورنر کے خلاف کسی تھانے میں FIR درج ہو ہی نہیں سکتے. گورنر جب تک اپنے عہدے میں ہے کوئی عدالت کوئی کورٹ اسے طلب کر ہی نہیں سکتی، اس کے خلاف کیس بن ہی نہیں سکتا. تو بتائیے وہ بک بک کرتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کا جو قانون ہے اسے ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کالا قانون کہہ رہا ہے، ظالمانہ سزا کہہ رہا ہے، ظلم کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اس کے خلاف کسی تھانے میں آپ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے، کوئی کورٹ میں آپ کیس دائر نہیں کر سکتے۔ صدر اور گورنر، یہ پاکستان کا قانون ہے اور یہ غیر اسلامی قانون ہے کہ صدر اور گورنر کے خلاف کوئی ایف آئی آر آپ درج نہیں کر سکتے، کسی کورٹ میں کیس آپ دائر نہیں کر سکتے، کوئی کورٹ انہیں طلب نہیں کر سکتے۔ تو بتائیے پھر کیا حل رہ جاتا ہے؟ اسے بک بک کرنے دیا جائے یا اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے؟ تو ممتاز حسین قادری نے جو اقدام اٹھایا، وہ اقدام یہ پاکستان کے قانون کے اندر مجبوری تھی کہ پاکستان کا قانون جب ظالم کو سزا نہ دے سکے تو پھر شریعت نے اجازت دی کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ تو جب یہ شرعی استثناء موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی حضور کی عدالت کے اندر یہ کیس وہ لے کر نہیں آئے، کئی گستاخوں کو انہوں نے خود ہی جو تمام کر دیا، تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے قانون ہاتھ میں لیا، آپ نے کہا کہ درست کام کیا۔ تو جب شرعی قانون موجود ہے، یہاں پر یہ عالمی قانون کی بات کرتے ہیں جو غیر اسلامی ہے، جو ظالمانہ قانون ہے کہ سفیر چاہے قتل بھی کر دے اس کو کوئی سزا نہ ہو سکے، یہ تو بالکل ظالمانہ قانون ہے۔ تو اس کی امریکہ حمایت کر رہا ہے، میڈیا حمایت کر رہا ہے، یعنی میڈیا کے سارے لوگ نہیں، بعض لوگ۔ ابھی مجھے تو بڑی تلاش رہتی ہے کہ جو کالم نگار ممتاز حسین کے مسئلے میں کالم لکھتے تھے اور بکواس کرتے تھے، آج جب سے یہ امریکی اہلکار کا مسئلہ ہوا اس وقت سے لے کر ابھی تک ان کالم نگاروں میں سے کسی ایک نے بھی امریکہ کے خلاف کوئی کالم نہیں لکھا۔ تو مجھے اب یقین ہو گیا کہ سارے امریکہ کے پٹھو ہیں، کوئی ایک کالم میں نہیں لکھتا کہ امریکہ یہ ناانصافی کی بات کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ اب وہ کالم کیا لکھ رہے ہیں؟ ادھر ادھر کے کالم مار رہے ہیں، وہ اس میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو اگر یہ واقعی ایسی بات ہوتی کہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں، تو پھر یہ یہاں پر امریکہ کے خلاف کالم لکھتے، حکومت کے خلاف کالم لکھتے، اور یہ لکھتے کہ یہ سارے عالمی قانون ظالمانہ ہے اور اس ظالم کو، قاتل کو پاکستان میں سزائے موت ہونی چاہیے، اور جس جگہ پر اس نے 3 پاکستانیوں کو قتل کا وہ سبب بنا ہے، 2 کو خود قتل کیا اور 1 کو جو ہے گاڑی سے کچل دیا گیا، اسی جگہ پر انہیں پھانسی دینی چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان امریکیوں کو، دہشت گردوں کو عقل آ جائے۔ لیکن کوئی ایسے امریکہ کے پٹھو ایسے کالم کبھی نہیں لکھتے۔ تو یہ ممتاز حسین قادری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو کالم نگار ہیں یہ سیکولر ذہن کے ہیں، اسلام دشمن عناصر ہیں جو اسلامی نام رکھ کر زہر اگلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے اسلام کی روح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں ان کی منافقت بالکل ظاہر ہو گئی، اور اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ کون امریکہ کے لکھنے پر، امریکہ کے کہنے پر کالم لکھ رہے ہیں اور کون آزاد کالم نگار ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو ان شریروں اور اسلام دشمن عناصر سے نجات عطا فرمائے، اور اس ملک میں اسلامی نظام مصطفیٰ، اسلامی انقلاب عطا فرمائے، اور اس ملک میں کرپشن، لوٹ مار، دہشت گردی، قتل و غارت گری کو ختم فرمائے۔ تو یہاں فرمایا گیا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، در بدر کی ٹھوکریں مت کھاؤ، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ۔ من کانا یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اگر اس کے دین پر چلو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلام وہ چڑھتا ہے، یعنی جو انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، نیک باتیں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ رب کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ والعمل الصالح يرفعه، اور نیک اعمال اللہ ہی کے دربار میں بلند ہوتے ہیں، اللہ ہی بلند فرماتا ہے۔ والذین
یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. ومکر اولئک ھو یبور، اور انہی کا مکر برباد ہوگا. واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا. ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، جو کوئی مادہ اپنے پیٹ میں کسی بچے کو رکھتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اور جب وہ مادہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اللہ کے علم کے مطابق ہی یہ ہوتا ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کسی کو لمبی عمر دی جاتی ہے یا کم عمر دی جاتی ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب اللہ پر آسان ہے. وما یستوی البحران، پانی کے دونوں ذخیرے برابر نہیں ہیں. ھذا عذب فرات، ایک تو وہ ذخیرہ ہے پانی کا جو زمین میں پایا جاتا ہے، نہر کی شکل میں، دریا کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، کنویں کی شکل میں، زمین کے اندر، جو میٹھا ہے. یہ میٹھا ہے اور خوب میٹھا ہے. سائغ شرابہ، اس کا پانی بڑا خوشگوار ہے، گلے سے بڑی آسانی سے اترتا ہے. وہذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے، تلخ ہے. یعنی دوسرا جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ تلخ ہے. اب دیکھیں دریا جو ہے وہ جب دیکھیں خشک ہو جاتے ہیں، لیکن سمندر قائم و دائم ہے. رب کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، کہ سمندر کے ذریعے پوری دنیا کو جوڑ دیا گیا. اور سمندر جو ہے یہ سفر کے کام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو میٹھا نہ بنایا، اس کو کھارا بنایا. اگر یہ میٹھا ہوتا تو لوگ پی پی کے ختم کر دیتے اور خشک ہو جاتے. تو یہ پانی جو ہے یہ ہمیں استعمال آتا ہے، تو ہم اس کے ذریعے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں. اور جتنے بھی بڑے جو تجارتی قافلے یا تجارتی مال سپلائی ہوتا ہے وہ سمندر کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک میٹھے پانی کا تعلق ہے، ہم پیتے ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، پھر دریا بھر جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح پانی جمع کرنے کا انداز ہو تو بارشیں پورے سال اتنی ہوتی ہیں کہ پانی کی کوئی قلت پیدا نہ ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرماتا ہے لوگوں کی ضرورت کے مطابق. کراچی کے متعلق اس بات کو سمجھ لیں کہ کراچی وہ علاقہ ہے کہ سائنسی طور پر یہاں پر بارش کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب آبادی نہ تھی تو یہاں پر کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی تھی. اور جب آبادی ہو گئی تو الحمدللہ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں. گو کہ یہ موسم آگے پیچھے ہوتا ہے. اسی طرح جدہ کو دیکھیں تو 7 برس تک بارش نہیں ہوتی تھی، اور اب جدہ میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور میٹھا پانی ہو یا نمکین پانی، اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نمکین پانی میں بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں. فرمایا ان سے تمہیں کھانے کے لیے تازہ تر و تازہ گوشت ملتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے تم وہ ہیرے جواہرات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور اس میں تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ جو پانی کو چیر کر چلتی ہیں، کشتی باہری جہاز. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل، اس کی روزی تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی نعمت عطا فرمائے. رب کی نعمتیں بے شمار ہیں. قرآن نے جن نعمتوں کا ذکر کیا، اگر ہم اپنی عادت بنا لیں نعمتوں میں غور و فکر کی، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر وقت شکر کا ثواب ملے گا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالی دن میں رات کو داخل فرماتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور رات میں دن کو داخل فرماتا ہے. یعنی راتیں بڑی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں. اسی طرح دن کا معاملہ ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند تمہارے کام میں لگائے، وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں. کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے. پھر سورج کو بھی فنا ہے، چاند کو بھی فنا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب جس کی یہ شان ہے، اسی کے لیے حقیقی بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جنہیں تم نے جھوٹا خدا بنایا ہے، جن جھوٹے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے جھوٹے خدا کھجور کے دانے کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی وہ معمولی سی بھی طاقت نہیں رکھتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اے مشرکین مکہ، اگر تم اپنے ان جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں اللہ کی طرح کوئی خبر نہیں دے سکتا.